عید مبارک مبارک عید مبارک വിണ്ണിൽ വാനിൽ ഉയരും ഈദ് മുബാരക്. اسلام آباد حکومت نے اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اگلے 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں 1 روپے کی کمی کے بعد 254 روپے 63 پیسے فی لیٹر، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں، جس کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ پیٹرولیم کی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے کے بعد ہوگا۔ وزیراعظم کا ذاتی اختلافات کو بلا کے قومی مفاد کو بزرگوں سمیت شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اتحاد و اتفاق وقت کی اہم ضرورت ہے۔ معاشی اور سماجی چیلنجز پہ قابو پانے کے لیے قومی یکجہتی ناگزیر ہے۔ انہوں نے علماء سے اپیل کی کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں۔ افواج پاکستان ملک کے دفاع کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی اور ایٹمی قوت ہے جسے کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، جبکہ قدرت نے پاکستان کو ذہین لوگوں اور بے پناہ وسائل سے نوازا ہے۔ رواں سال کا پہلا جزوی سورج گرہن آج ہوگا، تاہم یہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ ماہر فلکیات ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند اپنی گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کا کچھ حصہ چھپ جاتا ہے۔ جزوی سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق آج صبح 9:50 پہ شروع ہوگا، شام 5:43 پہ اختتام پائے گا۔ تاہم یہ جزوی سورج گرہن پاکستان میں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ گرہن یورپ، ایشیا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور بحیرہ اوقیانوس کے کچھ حصوں میں دیکھنے کے لیے ہوگا۔ ماہر فلکیات کے مطابق سال 2025 میں دوسرا سورج گرہن 21 سے 22 ستمبر کے درمیان ہوگا، جو ممکنہ طور پہ کچھ علاقوں میں نظر آئے گا۔ میانمار کے وسطی حصے اور تھائی لینڈ میں جمعے کے دوپہر 7.7 شدت کے طاقتور زلزلے نے تباہی مچا دی، جس کے بعد 6.8 شدت کا ایک اور آفٹر شاک بھی محسوس کیا گیا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز سگائنگ شہر سے 16 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا اور یہ 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق طاقتور زلزلے کے باعث متعدد عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں، جبکہ رابطہ پل بھی منہدم ہو گئے ہیں، جبکہ علاقے میں آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ زلزلے کے جھٹکے بنگلہ دیش، بھارت، لاؤس اور چین میں بھی محسوس کیے گئے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق زلزلے کے باعث 144 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ اس اضافے کا خدشہ ہے۔ سی ڈی اے کے تمام منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کا فیصلہ۔ سی ڈی اے کے تمام منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کا فیصلہ ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رنداوا کی زیر صدارت جمعہ کے روز سی ڈی اے بورڈ کا 6واں اجلاس سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا، جس میں سی ڈی اے بورڈ ممبران سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف ایجنڈا آئٹم زیر غور لائے گئے، جن پہ تفصیلی بحث کے بعد مندرجہ ذیل فیصلے کیے گئے ہیں، جبکہ سی ڈی اے نے شفافیت، کوالٹی کے معیار اور سختی سے میرٹ پہ یقین رکھتے ہوئے آڈٹ کروانے کا فیصلہ کیا۔ سی ڈی اے بورڈ کے اجلاس میں آئی جے پرنسپل روڈ کے سروس روڈ نارتھ کی بحالی اور اپ گریڈیشن کی منظوری دی گئی، تاکہ شہریوں کے سفری مسائل کو کم سے کم کرنے میں مدد مل سکے۔ اس طرح اجلاس میں مری روڈ سے ملحقہ کشمیر چوک تا فیض آباد انٹرچینج تک کی بحالی اور توسیع کی منظوری بھی دی گئی۔